محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو صحت یابی عطا فرمائے، آمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک سوال سائل نے کیا کہ حضرت دلالی کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے حضرات، دلالی یہ لفظ کوئی ایسا نہیں کہ جو قبیح ہے اور مردود اور مکروہ ہو، برا لفظ نہیں ہے۔ لوگوں نے اسے برا بنا رکھا ہے۔ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ دلالی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت برا کام ہے، یہ کام اچھا نہیں ہے۔ یہ لوگوں کی اپنی سوچ ہے، لیکن دلالی کا معنی آتا ہے دو فریقین کو آپس میں جوڑنا۔ مثال کے طور پر بائع اور مشتری دونوں کو آپس میں جوڑنا، مول بھاؤ کرانا۔ مثال کے طور پر ایک انسان پلاٹ بیچنا چاہتا ہے، دوسرا انسان پلاٹ خریدنا چاہتا ہے۔ کوئی تیسرا انسان بیچ میں آیا اور دونوں سے بات چیت کی کہ یہ سودا اتنے کا ہے، یہ سودا اتنے کا ہے۔ اسے دلالی کہتے ہیں، ایک دوسرے کی رہنمائی کرنا۔ لیکن اسے غلط سمجھنا یہ بالکل غلط ہے۔ دلالی کرنا بلا شبہ جائز ہے۔ ساری کتب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دلالی اگر جھوٹ اور دھوکہ دھڑی سے، قسم کھانے سے پاک ہو تو بالکل جائز ہے۔ مثال کے طور پر بائع سے بات کی، مشتری سے بات کی کہ آپ کو یہ بیچنا ہے اور آپ کو یہ خریدنا ہے، اور دونوں سے پہلے بتا دیا کہ میں اس میں اتنے روپے لوں گا، اور بیچنے والے سے بتا دیا آپ سے اتنے روپے لوں گا، مان لو 1%، 2%، تو یہ جائز ہے۔ ہاں، دونوں فریقین کو سچ سچ بات بتائے، جھوٹ نہ بولے، جھوٹی قسم نہ کھائے، دھوکہ دھڑی دینے کا ارادہ نہ ہو، تو یہ دلالی بالکل جائز ہے۔ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، یہ تو دلالی کے علاوہ جو کام ہے ان میں بھی ناجائز و حرام ہے۔ دکانداری میں اور بھی کوئی چیز ہم خریدتے ہیں بیچتے اس میں ناجائز و حرام ہے، یہ تو غلط ہے ہی۔ قسم کھانا جھوٹی، یا دھوکہ دینا، یا جھوٹ بولنا اور اپنا سامان بیچ دینا، غلط سامان، سستا سامان اچھا کر کے قسم کھا کے بیچ دینا تو غلط تو ہے ہی۔ لیکن جو جسے ہم دلالی کہتے ہیں عرف مشہور ہے، وہ دلالی بلا شبہ جائز ہے، اگر اس میں جھوٹ کی آمیزش نہ ہو، دھوکہ دھڑی نہ ہو اور جھوٹی قسم نہ کھائی جائے، صاف صاف بات دونوں سے کرے تو بالکل دلالی کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی طرف سے مسائل گڑھنے کی جو رسم بنا رکھی ہے لوگوں نے، اس سے دور رہنے کی توفیق